السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ کا وقت کیسے گزر رہا ہے؟ ماشاءاللہ آپ گھر کے اندر اچھے طریقے سے وقت کو صرف کر رہے ہوں گے، والدین کی خدمت کر رہے ہوں گے، اور بہن بھائیوں کے ساتھ بھی آپ ہاتھ بٹا رہے ہوں گے، اور گھر کے کام کاج میں بھی آپ ہاتھ بٹا رہے ہوں گے، اور آپ سارے کام ٹھیک کر رہے ہوں گے۔ ہمیں امید ہے کیونکہ آپ اچھے بچے ہیں، پڑھنے والے بچے ہیں، اور فرما بردار بچے ہیں، بات ماننے والے بچے ہیں۔ تو پیارے بچوں، ہم نے اسلامیات کے اسباق میں سے آیت نمبر 20 سے آیت نمبر 28 تک کا ترجمہ پڑھا۔ کل کے سبق کے اندر جو ہے نا ہم نے ان کا ترجمہ مکمل کیا۔ تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ان آیات مبارکہ کے اندر جتنے بھی سوالات تھے ان کو ہم بعد میں حل کریں گے۔ تو آج ہم ان آیات مبارکہ کا سوال نمبر 1، آج کے سبق کے اندر ان آیات مبارکہ میں سوال نمبر 1 کیا ہے اور اس کا جواب کیا ہے، اس کے جواب کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں، تو یہ ساری چیزیں میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ اور یہ مکمل سوال میں نے وائٹ بورڈ کے اوپر بھی لکھ دیا ہے، وہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا۔ تو پیارے بچوں، آج کے سبق کے اندر ہم ان آیات مبارکہ کا سوال نمبر 1 ہم پڑھیں گے۔ تو جتنے بھی بوائز ہیں وہ ادب و احترام کے ساتھ بیٹھیں اور میری بات کو توجہ سے دھیان سے سنیں، اور اپنے سر پہ ٹوپی بھی پہن لیں۔ اور جتنے بھی گرلز ہیں ہماری، تو گرلز جتنی بھی بیٹھی ہیں وہ اپنے سر پہ اسکارف لے لیں اور ادب و احترام کے ساتھ بیٹھیں، کیونکہ ہم یہ جو کلاس لے رہے ہیں یہ قرآن پاک کی کلاس ہے، اسلامیات کا سبق ہے، قرآن پاک کا ترجمہ ہوتا ہے، اس میں قرآن پاک کی تشریح ہوتی ہے۔ تو یہ ساری قرآن پاک کے جو ہے نا ادب و احترام بھی ضروری ہے۔ اگر ادب و احترام نہیں کریں گے تو ہمیں گناہ ملے گا، کیونکہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کے کلام کی اگر ہم بے ادبی کریں گے تو اللہ پاک کو غصہ نہیں آئے گا، اللہ پاک ہم سے ناراض ہو جائیں گے۔ تو اس لیے پیارے بچوں، ہر سبق کو اس کے آداب کے مطابق لینا چاہیے۔ قرآن پاک کا جتنا ہم ادب و احترام کریں یہ کم ہے۔ تو ہم اپنے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ ان آیات مبارکہ کے اندر سوال نمبر 1 یہ ہے پیارے بچوں، سوال نمبر 1 یہ ہے کہ شرّت دواب سے کیا مراد ہے؟ ان آیات مبارکہ کے اندر ہم نے شرّت دواب کا لفظ پڑھا تھا۔ شرّت دواب سے کیا مراد ہے؟ سوال نمبر 1 کیا ہے؟ شرّت دواب سے کیا مراد ہے؟ یہ سوال آپ کو وائٹ بورڈ پہ نظر آ رہا ہوگا۔ سوال نمبر 1، شرّت دواب سے کیا مراد ہے؟ جواب، شرّت دواب کا مطلب۔ تو اس جواب کے اندر 3 باتیں ہیں۔ پہلی بات ہے شرّت دواب کا مطلب۔ آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ نے کفار کو شرّت دواب فرمایا۔ آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ نے کفار کو شرّت دواب فرمایا ہے۔ شرّت دواب کا مطلب ہے بدترین جانور۔ شرّت دواب کا مطلب ہے بدترین جانور۔ تو پیارے بچوں، شرّت دواب کا مطلب ہم نے پڑھا کہ آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ نے کفار کو شرّت دواب فرمایا ہے۔ شرّت دواب کا مطلب ہے بدترین جانور۔ یہ ایک چیز ہوگی۔ دوسری چیز، شرّت دواب سے مراد کیا ہے؟ پہلا ہے شرّت دواب کا مطلب، اور دوسرا ہے شرّت دواب سے مراد کیا ہے؟ شرّت دواب سے مراد ہے بدترین جانور سے مراد کافر لوگ ہیں۔ شرّت دواب سے مراد بدترین جانور سے مراد کافر لوگ ہیں۔ پیچھے ہم نے شرّت دواب کا مطلب پڑھا کہ بدترین جانور، فرمایا کہ بدترین جانور سے مراد کون ہے؟ کافر لوگ۔ بدترین جانور سے مراد کیا ہے؟ کافر لوگ ہیں۔ اور بدترین جانور سے مراد کیا ہے؟ تو ان آیات میں تیسری چیز، ان آیات میں کافروں کو جانوروں اور چوپائیوں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ ان آیات میں کافروں کو جانوروں اور چوپائیوں سے تشبیہ دی گئی ہے، کیونکہ جس طرح جانور کسی نصیحت سے نفع حاصل نہیں کرتے، اسی طرح یہ کفار بھی کسی نصیحت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے۔ اسی طرح کافر بھی، اسی طرح یہ کفار بھی کسی نصیحت سے
اسی طرح یہ کفار بھی کسی نصیحت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے، اسی وجہ سے ان کے متعلق فرمایا کہ یہ بہرے اور گونگے ہیں، کیونکہ یہ کسی حکم کو سن کر قبول نہیں کرتے اور نہ کبھی اپنی زبان سے سچ بولتے ہیں اور نہ ہی سچ کا اعتراف کرتے ہیں۔ آیات نمبر 55 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک جانوروں میں بدتر اللہ کے نزدیک کافر ہیں، پس وہ ایمان نہ لائیں۔ تو پیارے بچوں، آج کے سبق کے اندر ہم نے سوال نمبر 1 پڑھا کہ شر الدواب سے کیا مراد ہے۔ آج کے پہلے سوال میں ہم نے پڑھا کہ شر الدواب سے کیا مراد ہے۔ اس کے جواب میں پہلی چیز یہ ہے شر الدواب کا مطلب۔ آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ نے کفار کو شر الدواب فرمایا ہے۔ شر الدواب کا مطلب ہے بدترین جانور۔ شر الدواب کا کیا مطلب ہے؟ شر الدواب کا مطلب ہے بدترین جانور۔ شر الدواب سے مراد، بدترین جانور سے مراد کافر لوگ ہیں۔ دوسری چیز کیا ہے؟ شر الدواب سے مراد، بدترین جانور سے مراد کافر لوگ ہیں۔ بدترین جانور سے مراد کافر لوگ ہیں۔ بدترین جانور سے مراد کیا ہے؟ بدترین جانور سے مراد کافر لوگ ہیں۔ بدترین جانور سے مراد، ان آیات میں کافروں کو جانوروں اور چوپائیوں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ ان آیات میں کافروں کو جانوروں اور چوپائیوں سے تشبیہ دی گئی ہے، کیونکہ جس طرح جانور کسی نصیحت سے نفع حاصل نہیں کرتے، اسی طرح یہ کفار بھی کسی نصیحت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے۔ اسی طرح یہ کفار بھی کسی نصیحت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے۔ اسی وجہ سے ان کے متعلق فرمایا کہ یہ بہرے اور گونگے ہیں، کیونکہ یہ کسی حکم کو سن کر قبول نہیں کرتے اور نہ کبھی اپنی زبان سے سچ بولتے ہیں اور نہ ہی سچ کا اعتراف کرتے ہیں۔ آیات نمبر 55 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک جانوروں میں بدتر اللہ کے نزدیک کافر ہیں، پس وہ ایمان نہ لائیں۔ تو پیارے بچوں، یہ میں نے دوسری مرتبہ آپ کا یہ سوال نمبر 1 دہرایا۔ ایک مرتبہ پھر میں آپ کو دہراتا ہوں یہ سوال نمبر 1، تاکہ آپ کو اچھے سے جو ہے نا یہ سمجھ میں آ جائے۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں آتی تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 1 کے اندر فرمایا کہ شر الدواب سے کیا مراد ہے؟ جواب، شر الدواب کا مطلب آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ نے کفار کو شر الدواب فرمایا ہے۔ شر الدواب کا مطلب ہے بدترین جانور۔ شر الدواب سے مراد، بدترین جانور سے مراد کافر لوگ ہیں۔ بدترین جانور سے مراد کافر لوگ ہیں۔ بدترین جانور سے مراد، ان آیات میں کافروں کو جانوروں اور چوپائیوں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ ان آیات میں کافروں کو جانوروں اور چوپائیوں سے تشبیہ دی گئی ہے، کیونکہ جس طرح جانور کسی نصیحت سے نفع حاصل نہیں کرتے، اسی طرح یہ کفار بھی کسی نصیحت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے۔ اسی وجہ سے ان کے متعلق فرمایا کہ یہ بہرے اور گونگے ہیں، کیونکہ یہ کسی حکم کو سن کر قبول نہیں کرتے اور نہ کبھی اپنی زبان سے سچ بولتے ہیں اور نہ ہی سچ کا اعتراف کرتے ہیں۔ آیات نمبر 55 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک جانوروں میں بدتر اللہ کے نزدیک کافر ہیں، پس وہ ایمان نہ لائیں۔ تو سمجھ میں آگئی بات پیارے بچوں؟ آل بوائز آل گرلز، ان کو یہ میری بات سمجھ میں آ گئی ہے۔ سوال نمبر 1 میں نے آپ کو پڑھایا اور سمجھایا بھی ہے، اور یہ سوال نمبر 1 وائٹ بورڈ پہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ لکھا ہوا ہے، پوری تفصیل کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ سوال نمبر 1 کیا ہے، سوال نمبر 1 کا جواب کیا ہے، جواب کے اندر کتنا پیراگراف ہیں وہ میں نے الگ الگ پیراگراف کر کے آپ کو لکھوا دیا ہے، اور آپ اپنی اسلامیات کی بک کے اسلامیات کی جو کاپیز آپ کی ہیں اس میں آپ اس کو محفوظ کر لیں، لکھ لیں، تاکہ آپ کو یاد کرنے میں، آپ کو سمجھنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے۔ اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو اس کو آپ اپنی کاپی کے اندر محفوظ فرما رہے ہیں۔
تو پیارے بچوں، آپ نے اس کو محفوظ کر لیا کاپیوں کے اندر اور آپ نے لکھ لیا۔ جس طرح آپ نے اس سوال کو محفوظ کیا، اس طرح اس سے پہلے جو اسباق ہیں وہ بھی میں نے آپ کو ایسے پڑھائے ہیں، تو اس کو بھی ساتھ ہی ساتھ جیسے محفوظ کیا ہے اس کو بھی محفوظ کر لیں، تاکہ آپ کو پھر یاد کرنے میں اور اس کو دیکھنے میں پھر آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ جو بچہ اپنے سبق کو اچھی طرح غور سے سنتا ہے اور اس کو محفوظ کر لیتا ہے تو پھر اس کو پھر کوئی مشکل نہیں ہوتی، اس کو سبق اسی وقت سمجھ میں آ جاتا ہے۔ پیارے بچوں، کیونکہ جو سبق ہو رہا ہوتا ہے اس سبق کی بہت برکات ہوتی ہے۔ اگر ہم اس سبق کو غور سے سنیں گے اور اس کو محفوظ بھی کر لیں گے اسی وقت، تو اس کی بڑی برکات ہوتی ہیں، بڑی برکت ہوتی ہے اس سے، اور وہ سبق اچھے سے سمجھ میں آ جاتا ہے، اور پھر بعد میں جو ہے نا وہ بندے کو مشکل نہیں ہوتی۔ اور جو بچے محفوظ نہیں کرتے، سبق کو غور سے نہیں سنتے، تو پھر وہ بعد میں یہی ہوتا ہے کہ پھر وہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں، بھئی کسی سے بک لے لی، کسی سے محفوظ کیا ہوا ہے تو وہ لے لیا ادھر ادھر، لیکن وہ بات کو کیا ہے، وہ کیونکہ جو سمجھنا تھا، بات کو جو وقت تھا سمجھنے کا، وہ وہی وقت تھا جب کلاس ہو رہی ہوتی ہے، تو کلاس کے ہوتے ہوئے جو سبق ہو رہا ہوتا ہے اس کی اپنی برکات ہوتی ہیں، کیونکہ جو ٹیچر محنت کر کے آیا ہوتا ہے تو وہ اپنی محنت سے وہ اس بات کو سمجھا رہا ہوتا ہے، اس کو منتقل کر رہا ہوتا ہے، تو آگے آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اس بات کو صحیح سے لیں اور اس کو اخذ کریں اور اس کو یاد کریں، اس پہ غور کریں کہ ہمیں ٹیچر کیا کہنا چاہتا ہے اور ہمیں کیا اس سبق کے اندر سوال جیسے جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں اس سبق میں ہمیں کون سی بات سمجھائی جا رہی ہے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو جو بچہ سمجھدار ہوتا ہے وہ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے تو اس کو زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ سب اچھے بچے ہیں اور سمجھدار بچے ہیں، آپ میری بات کو سمجھ چکے ہوں گے، تو اس لیے ہم اپنے آنے والے ہر سبق کو اچھے سے لیں اور اچھے طریقے سے جو ہے نا اس کو محفوظ بھی کریں اور یاد بھی رکھیں، تاکہ جو ہے نا ہمارا یہ وقت جو ہے وہ قیمتی سے قیمتی بن جائے، ہمارا وقت ضائع نہ ہو۔ تو سمجھ میں آ گئی ہے سب بچوں کو بات میری؟ تو اسی کے ساتھ ہی میں اپنے سبق کا اختتام کرتا ہوں، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ آئندہ سبق کے اندر سوال نمبر 2 پھر سوال نمبر 3 کی طرف ہم چلیں گے انشاءاللہ۔ آہستہ آہستہ ایسے سبق ہمارا جاری رہے گا جیسے ہمارا سبق جاری تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔